اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 پر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر یہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کا تعلق پیچھے سے ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طلاقیں جو کہ رجعی طلاقیں ہوتی ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر آخری اور طلاق بائنہ کا ذکر ہے کہ جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دو مختلف موقعوں پر طلاق دی اور پھر طلاق کے بعد رجوع کر لیا عدت کے دوران، اور پھر سے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کر لیا، اور لیکن پھر ایک طلاق کے بعد دوسری بار اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد پھر سے طلاق دے دی اور پھر سے عدت کے دوران ہی اس عورت سے رجوع کر لیا، تو وہ دونوں رجعی طلاقیں تھیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ آسانی رکھی ہے، مرد کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اگر شرعی طریقے سے طلاق دیتا ہے، عورت کو اس کے طہور میں طلاق دیتا ہے، پھر اس کے 3 حیض ہوتے ہیں اس کے عدت کے، اور اس دوران عورت اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، تو جب اس دوران میں شوہر نے رجوع کر لیا تو یہ پہلی طلاق جو ہے وہ کاؤنٹ تو ہوگی، لیکن شوہر اور بیوی کو بغیر نکاح کے ان کا رشتہ بحال ہو جائے گا۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہی نوبت آتی ہے کہ شوہر نے دوسری بار طلاق دے دی، پھر عدت اسی کی عورت کی 3 حیض تک ہوگی، اور اس عدت کے دوران بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہے گی کیونکہ وہ رجعی طلاق ہے۔ پھر اگر اس عدت کے دوران بھی شوہر نے رجوع کر لیا اور ان کا رشتہ بحال ہو گیا، تو اب دوبارہ جب رہ رہے ساتھ اور پھر کسی موقع پر جب تیسری طلاق دیتا ہے شوہر تو اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، اور اس طلاق کا حکم اب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں 2 رجعی طلاقوں کا حکم بیان کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب جب تیسری طلاق شوہر نے دے دی، پھر اب جو ہے یہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی، لیکن اس دفعہ یہ عدت جو ہوگی وہ شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طلاق بائنہ ہے، یعنی بائن یعنی قائم رہنے والی اب یہ طلاق۔ تو پھر اس عدت کے بعد عورت جو ہوگی وہ آزاد ہوگی کہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تو اب یہ عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہے پہلے شوہر کے لیے۔ اب دوبارہ وہ نہ وہ اس بیوی سے اس طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد نہ وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے نہ رجوع کر سکتا ہے، اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے تیسری طلاق کے بعد اب یہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اب وہ کہ ایک صورت باقی رہ جاتی ہے، اب وہ صورت کیا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجن غیرہ، اب یہ بیوی جو ہے اپنی طلاق کے بعد تیسری طلاق کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرتی ہے، جو کہ 3 طہر کی 3 حیض یا 3 طہر کی عدت اپنی پوری کر لیتی ہے،
اس کے بعد وہ آزاد ہے نکاح کرنے کے لیے، تو اب اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر وہ نکاح جو ہے وہ باقاعدہ پوری شرعی طریقوں سے نکاح ہو، اخلاص کے ساتھ ہو کہ اس شوہر کے ساتھ اسے زندگی بسانا ہے، اور حق مہر بھی اس میں ہو، اس میں ولی بھی ہو، اس میں یعنی نکاح کی ساری شرائط موجود ہوں، اور یہ دونوں یہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ شادی کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وقت اس نکاح میں بھی مسئلہ آیا اور طلاق ہو گئی، یا پھر وہ شوہر مر گیا، جو نیا شوہر تھا اس کا وہ مر گیا، اور وہ اپنی عورت پھر اپنی عدت پوری کرے گی، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ عورت آزاد ہے، چاہے کسی اور شوہر سے شادی کر لے، یا پھر اب جو ہے وہ دوسرا اس کا پرانا شوہر جو ہے، اب وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس سے دوبارہ نکاح کر لے، جس نے اس کو طلاق دے دیا تھا، تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اب، جبکہ اس نے کسی اور سے نکاح کیا، اس کے ساتھ زندگی گزاری، شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ بھی قائم ہوا، اور دونوں نے اخلاص سے نکاح کیا، مگر کسی وجہ سے اب وہ عورت دوبارہ آزاد ہو گئی، یا شوہر مر گیا، یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر اب جو ہے پہلے شوہر اس کو دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو اجازت ہے کرنے کی، لیکن اب یہ نکاح باقاعدہ شریعت کے تمام شرائط کے ساتھ ہوگا، اس میں اس کو نئے سرے سے مہر بھی ہوگا اس میں، اور نکاح کے لیے جو اخلاص دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام پر کسی سے رشتہ قائم ہو رہا ہے شوہر اور بیوی کا، اور ولی کا ہونا، اور لوگوں میں اعلان کرنا، یعنی چھپ کے چھپاتے نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح نہیں ہوتا ہے، تو یہ ساری شرائط کے بعد جب دوبارہ اس سے اب نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط دوبارہ رکھی کہ ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یعنی ان دونوں کو، چونکہ اب ظاہر ان کی ہسٹری بھی ہے، ان کے پاس میں ساتھ رہ چکے ہیں، اور ظاہری اگر 2 بار طلاق ہوئی ہے، کچھ پرانی اگر کوئی ذہن میں کوئی باتیں بوجھ بن رہی ہیں، اور ان کو دل میں پوری طرح سے اخلاص نہیں ہے، تو وہ نہ نکاح کرے، لیکن دل میں پوری اخلاص کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب ہم اس نکاح میں اللہ کی حدود کے مطابق ہم شوہر اور بیوی بن کر رہیں گے، اور اللہ کی حدود نکاح میں کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پوری نیت ہے ان کی کہ ہم پوری کوشش کر کے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اس گھر کو بسائیں گے، تب وہ ایسا کریں، لیکن کسی اور مقصد سے دل میں کوئی اور خرابی کے ساتھ، یا کوئی اور کسی اور ایسی وجہ سے کہ جو اللہ کی حدود کے خلاف ہے، وہ نکاح دوبارہ نہ کریں، تو اب یہ جو ہے اب نکاح، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم بتا دیا پورا طلاق کا کہ کس طرح سے طلاق ہونی ہے، اور کس طرح سے رجوع ہونا ہے، اور 2 طلاق کے بعد کس طرح سے اب وہ عورت حرام ہو چکی ہے اس کے لیے، انلیس کہ اس کی زندگی میں ایک اور شوہر آتا ہے، نکاح کرتی ہے، مگر وہ ورک آؤٹ نہیں ہوا، اور وہ اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کے نام پر ایک انسان گھر بساتا ہے، 2 فیملیز ملتی ہیں، 2 خاندانوں میں رشتہ بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اور اولاد سے آگے نسل بنتی ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت اہم تعلق ہے، اور یہ ایک معاشرے کی پوری بنیاد ہے، جیسے دیکھیں 2 لوگوں سے اولاد، اور پھر اس سے آگے اولاد، اور پھر اس سے اولاد، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جوڑ سے پوری دنیا بس گئی، تو یعنی کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ ایک معاشرے کی بنیاد بن سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں تمام حقوق، فرائض اور اخلاص اور اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اور اس میں دونوں سائڈ کو جو ہے وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے،
تو اب دیکھیں کہ ایک حلالہ کرنا یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ جب شوہر نے 2 بار طلاق دے دی تو پھر وہ اب بیوی سے وہ حرام ہو چکی ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کسی اور مرد کو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سے اس نیت سے نکاح کرائی جاتی ہے عورت کی کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے گا تاکہ پہلا شوہر جو ہے وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا جائز ہو جائے، مگر یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق بنانا ہے کہ اس طرح سے انسان کوئی راستہ ڈھونڈے۔ حلالہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی تفصیل ہماری پوری ہوئی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علما۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اب جو پہلے آیت نمبر 229 میں حکم آیا تھا الطلاق مرتان کہ طلاق جو ہے وہ دو دفعہ ہے، یعنی کہ جو رجعی طلاق ہے جس میں شوہر کو طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اور بیوی کو طلاق کی عدت کے دوران شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے، تو اس طلاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر مزید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر نے طلاق دی اور ابھی وہ رجعی طلاق ہے، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اگر تو شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت واقعی میں ایسی ہے کہ اب تم اس بیوی کے ساتھ دوبارہ سے اچھے اخلاص کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہو، اس سے اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہو، باقی کی زندگی تمہارے نیت کے لحاظ سے تمہاری یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے، تو پھر تم رجوع کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ رجوع کرنے کا حق مرد کو حاصل ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بیوی کے لیے غصہ اور دشمنی تو ہوتی تھی، مگر ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو میں طلاق سے وہ آزاد ہو جائے گی، عدت سے آزاد ہو جائے گی، پھر وہ اپنی زندگی جیے گی، کسی اور کے ساتھ اپنی لائف میں مزے کرے گی، تو وہ ایک طرح سے عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے عدت کے دوران، پہلی اور دوسری طلاق کی عدت کے دوران جو ہے وہ رجوع کر لیتے، اور پھر ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ عورت زیادہ سے زیادہ میرے کنٹرول میں رہے، اور پھر وہ جب اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کرتا رہے اور پھر طلاق دے، پھر وہ دوسری طلاق میں بھی وہ اس کو عدت کے دوران بھی اسے تکلیف کر دیتا رہے اور اس سے رجوع کر کے پھر اس کی امید بندھائے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی اور اس کے حقوق کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طلاق کی اجازت دی اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق دیا، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیے بعض اوقات زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن کسی وقت انسان جذبات میں یا کوئی اچانک سے کوئی ایسا دکھ سے لگا ہوتا ہے اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے، تو انسان
اسے طلاق دے دیتا ہے، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس عورت کی خوبیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو رہنے میں اسی میں بہتری ہے، تو وہ اس کے پاس موقع رہتا ہے کہ وہ اس کو رجوع کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ وہ بہت گہرائی تک جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اور سب سے زیادہ دیکھا جائے تو اس میں قرابت ہوتی ہے دو انسانوں کے اندر، کہ ان دو میں جب اگر وہ خلوص کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے زندگی کا ہر دکھ سکھ میں وہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں بعض اوقات انسان کو لگتا بھی ہے کہ کوئی چیز اس کو یعنی کوئی ایسی چیز اسے محسوس ہو جاتی ہے، کوئی ایسا دکھ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے، اپنے ساتھی کی، اپنی بیوی کی خوبیاں بھول جاتا ہے، اسے طلاق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ شوہر اور بیوی سوچ لیں، اور بیوی کے لیے بھی سیم ہے کہ جب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ضد ہو، زیادتی ہو، جو کہ شوہر نے اسے بہت سمجھایا ہو مگر وہ نہ سمجھ رہی ہو، لیکن جب اسے طلاق دے دیتا ہے شوہر، تو پھر وہ ایک طرح سے اس کو یہ عدت کے دوران اسے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ تو میرا رشتہ ختم ہو رہا ہے اس شوہر سے، اور یہ اچھا شوہر ہے اور مجھے اپنا رویہ بدل لینا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احسان کیا ہے، اور یہ حکم ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد رکھو۔ تو لیکن اس نعمت کا یہ فائدہ اٹھانا، غلط فائدہ اٹھانا کہ شوہر کے دل میں بغض ہو اور وہ صرف اس لیے رجوع کرے بار بار کہ وہ عدت لمبی کرتا جائے بیوی کی، اور اس بیوی کو دوسری شادی کا موقع بھی نہ ملے اور وہ اسی کے گھر میں تکلیف کے ساتھ رہتی رہے۔ تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یا تو اسے تمہاری نیت ہے ہی نہیں اس کے ساتھ زندگی بسانے کی، تو اس کو پھر آزادی سے جانے دو، اس کی عدت ختم ہوئی، اب اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے یا اپنی زندگی کو دوسری طرح سے جاری رکھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وعید بتائی کہ جو شخص اس طرح سے کرے گا، یعنی دل میں نیت خراب ہوگی، بیوی کو صرف اسی لیے روکے ہوئے ہے کہ وہ اس کو زیادہ تکلیف دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا وہ حقدار بن رہا ہے ایسا کر کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کی آیات کا تم مذاق نہ بنا لو کہ اس کے غلط فائدے اٹھاؤ، اور جب چاہ دیکھیے بعض لوگوں کو طلاق جیسے اتنی معمولی چیز ان کے لیے ہوتی ہے کہ جب دیکھو وہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، اور پھر اس کے بعد معلوم وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو مذاق میں طلاق دی تھی، یا ہمیں تو یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ جذباتیت جو ہے نا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے، وہ نافذ العمل ہوتے ہیں: ایک نکاح، ایک طلاق، اور بیوی کو رجوع کرنا۔ تو ان چیزوں میں انسان کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے تو مذاق کیا ہے، تو وہ واقعی میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انسان اگر جیسے مثال کے طور پر اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد تعلق زنا ہو جاتا ہے، رجوع کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکالنا، یعنی کہ کوئی بھی طریقے سے اگر یہ ان کاموں میں انسان زیادتی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بہت سخت گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں وعید نازل کی ہے کہ یہ اپنے آپ پر انسان ظلم کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا، یہ اللہ کے غضب کا حقدار بنے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو احکامات فرما رہے ہیں ہمارے لیے نازل فرمائے قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی حکمت کی باتیں، یہ سب تو ایک نعمت ہے، اور اس کو انسان نعمت سمجھ کر لے اور ان کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو تم جو ہو وہ اللہ کا تقوی ہر حال میں کرو، اور چاہے تم طلاق جیسا معاملہ ہے، چاہے زندگی گزارنی ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہر بات میں تمام معاملات میں اللہ کا تقوی کرو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اور جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفات اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 232 پہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو، یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مزید طلاق کی احکامات کی وضاحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جیسے یہ والا حکم اس وقت کا ہے جب کہ کسی شوہر نے پہلی بار طلاق دی اور عدت میں اسے رجوع نہیں کیا، اب جب رجوع نہیں کرتا شوہر تو پہلی طلاق میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ عورت اب آزاد ہے، اب وہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن فائدہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ شوہر نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے تو اگر یہی شوہر اگر دوبارہ چاہے کہ مجھے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لینا ہے تو اب وہ کر سکتا ہے۔ جو ممانعت ہے دوبارہ یہ عورت اس کے لیے ابھی حلال ہو سکتی ہے نکاح کے ذریعے، لیکن جو ممانعت تھی پیچھے وہ اس وقت تھی جب 3 طلاقیں گزرنے کے بعد عدت گزر جاتی ہے تو پھر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر پہلی یا دوسری طلاق کے دوران ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ شوہر نے رجوع کر لیا، اس سے طلاق دی، پھر عدت کے دوران اس سے رجوع کر لیا تو طلاق تو کاؤنٹ ہوگی مگر نہ اسے دوبارہ نکاح دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، اس عورت سے صرف رجوع کر لے گا وہ، کیونکہ وہ عورت ابھی اسی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ لیکن اب عدت پوری ہو گئی، عورت اپنے رخصت ہو گئی، اب چونکہ اب رجوع نہیں ہوا تھا عدت کے بعد، اس تین حیض آ گئے، اس کو عدت پوری ہوئی، اب وہ چلی گئی، اب جو ہے شوہر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسی سے دوبارہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اب وہ عورت بغیر نکاح کے اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اب اس کو باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا، اس میں نکاح کی شرائط کے ساتھ اس میں ولی بھی ہونا چاہیے، اس میں مہر بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور دوبارہ باقاعدہ نکاح ہوگا۔
تو اب اس نکاح سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جو اس کے ولی ہوتے ہیں، ان کو یہ غصہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس آدمی سے اب اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا نکاح اب نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے ایک بار طلاق دی ہوتی ہے اس کو، تو یہ ایک عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو لڑکی کے گھر والے، لڑکی کے ولی جو ہے وہ اس نکاح کے لیے اجازت نہیں دیتے، اور چونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، یعنی کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اب ولی کی ضرورت رکھی گئی ہے عورت کے لیے، تو عورت اگر خود سے ولی کے بغیر کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ولی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کا تم غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہیں، دو عورت اور مرد دونوں راضی ہیں کہ اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان کو کرنے دو، کیونکہ اس میں ہی بہتری ہے، اسی میں پاکیزگی ہے کہ وہ فتنہ فساد کے بغیر یا گناہ میں پڑے بغیر دونوں جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کر لیں۔ اس آیت کا شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بھائی نے اس طرح عورت پر پابندی لگا دی، اس کے شوہر نے اسے ایک طلاق دی تھی، اور پھر وہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے شادی کر لے، اس سے نکاح کر لے، تو لڑکی کا بھائی اسے کرنے نہیں دے رہا تھا۔ لڑکی بھی چاہ رہی تھی اس شوہر سے شادی کرنا، اس شخص سے شادی کرنا، مگر لڑکی کا ولی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی کو سمجھایا کہ ولی کو اللہ نے حق جو دیا ہے اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور نہ ہی لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی کی پرواہ کیے بغیر نکاح کرے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرما رہے ہیں اس میں، اور یہاں پر دیکھیں یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب یہ دونوں ينكحن ازواجهن اذا تراضوا، آپس میں یہ راضی ہیں، شوہر اور بیوی یعنی مرد اور عورت دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہیں، بالمعروف، معروف کے ساتھ، یعنی کہ اب ان دونوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ اب ہم نے جو بھی ہماری مسٹیکس تھی ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اچھی طرح سے پیار محبت سے اور اللہ کے قوانین کے تحت حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس نکاح کو نبھائیں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں عورت اور مرد کے اندر، یہ نیت ہے ان کی، تو پھر ولی اس کو نہ روکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے اس کے ساتھ، تاکہ اب یہاں پر اللہ نے ایمان، جس شخص کو ایمان ہے، یعنی جس ایمان ہے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس بات میں اللہ کے حکم کے لحاظ سے کام کرے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے ایمان کا یہ تقاضا ہے، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ آخرت کا بھی یہاں پر ذکر کیا، یعنی کہ تم کو اللہ کے پاس جواب دہ ہو گیا اگر تم دو مرد اور عورت جو پہلے سے ان کی نکاح تھا، پھر پہلی طلاق ابھی صرف ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اب ولی جو ہے وہ بیچ میں مشکل کر رہا ہے، تو اس کو پھر آخرت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی میں بہتری اور پاکیزگی ہے۔ دیکھیں اب جب دو لوگ ساتھ مل کے رہنا چاہ رہے ہیں، اب زمانہ اس میں بیچ میں، اور اللہ کی طرف سے یہ جائز ہے اور لوگ اس سے اجازت نہیں دیتے، تو وہ ایک طرح سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ناجائز بات کرے، ناجائز کام کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک پاکیزہ طریقے سے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دینی چاہیے جو اللہ نے دی ہے، تو پھر ولی بھی اس سے نہ روکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے حکمتوں کو، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تمہارے لیے کتنے فائدے اور کتنے حکمتیں ہیں۔ تو تم اپنا تکبر، اپنا انا، اپنی خاندانی شان، غرور کو بیچ میں نہ لاؤ کہ نہیں ایک بار اس نے ہمیں بے عزت کیا ہے تو ہم اس سے دوبارہ رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی عام چیز ہے کہ طلاق ہونے کے بعد جو ہے وہ دو خاندانوں میں اتنی دشمنی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سے مسائل اٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت میں رضاعت کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں یہ طلاق کے بعد اس مسئلے کو رکھ کر ایک طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اولاد ہوتی ہے جب اور طلاق ہو رہی ہے اب، تو اولاد کا معاملے میں بھی ماں باپ کوتاہی نہ کریں اور سوچ سمجھ کے آپس کے مشوروں سے فیصلہ کریں۔ تو اب حکم یہاں پر کیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے۔ تو اس آیت میں شریعت کے لحاظ سے بچے کو دودھ پلانے کی ماں بچے کو دودھ پلائے جس کی جو مدت ہے وہ شریعت کے لحاظ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن چونکہ اس طرح سے کہا گیا کہ اگر جو کرنا چاہے مدت کو پورا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے کم مدت اب یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ 2 سال جو ہے وہ میکسیمم ہے لیکن اس سے کم مدت میں بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ رضاعت اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں رضاعت سے بھی وہ رشتے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے، وہی رضاعت حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی کہ رضاعت جب بچے کی 2 سال سے چھوٹی عمر ہے، 2 سال تک اس دوران کسی اور عورت نے، ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے اسے دودھ پلایا اور اس طرح پلایا کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ جسے 5 دفعہ صحیح احادیث سے جو مشہور دلیل لی جاتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ قرآن کریم میں 10 بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر 5 بار کے ذریعے حکم سابق کو منسوخ کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہی حکم موجود تھا۔ تو گویا کہ 2 سال کے اندر کسی بچے کو کسی اور عورت نے ماں کے علاوہ 5 دفعہ اس طرح دودھ پلایا کہ اس بچے کا پیٹ بھرا، تو پھر
جو ہے وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس عورت کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اس کا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہے، یعنی کہ نسب کے لحاظ سے جن رشتوں سے شادیاں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ سارے پھر رضاعت کے لحاظ سے بھی وہ حرمت والے رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ اس یہاں ثابت ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو، یعنی کہ اب اگر طلاق ہوئی لیکن بچہ چھوٹا ہے، بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، تو پھر جو ہے بچے کی ماں کو دودھ پلاتی ہے، اگر طلاق کے بعد بھی ماں کی عدت پوری ہو چکی، طلاق ہو چکی، وہ اپنے گھر سے چلی گئی، لیکن بچے کو دودھ پلانے کے لیے دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور دودھ ماں پلاتی ہے، تو پھر حالانکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن اس عورت کے کپڑا اور روٹی کا خرچ جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی وسعت ہو۔ تو اس کا یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ نہ تو ماں جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے طلاق شدہ ہسبینڈ سے اپنے بہت زیادہ مطالبہ کرے کپڑوں کا اور کھانے کی، جو بہت زیادہ پیسے اس سے طلب کرے، اور نہ ہی باپ جو ہے وہ عورت اپنے اس ماں کے ساتھ زیادتی کرے کہ اب اس کو طلاق دے دی تو اب وہ اس سے کوئی واسطہ نہ رکھے، اس سے بچے چھین لے، اس کو بچوں سے نہ ملنے دے، یا پھر اس کو دودھ تو پلائے وہ عورت، لیکن وہ اس کے اخراجات میں اس کو تنگ کرے، اس کی جو جائز اخراجات جو معروف طریقے سے اس پر بنتے ہیں وہ اس کو نہ دے۔ تو اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہوں گے وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اس معاملے کو اچھی طرح سے آپس کے مشوروں سے کرو اور احسن طریقے سے کرو۔ پھر اگر شوہر، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر جو ہے وارث کی بھی یہی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اگر باپ مر چکا، چھوٹا بچہ ہے، اب وہ عورت جو ہے اپنی عدت کے بعد اپنے بیوہ کی عدت پوری کر کے چلی جاتی ہے، تو بچے اب جو ہے بچے کے وارث جو ہے وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کے اس عورت کے لیے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری اب اس کے شوہر کے وارثوں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ جو ہے اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ 2 سال دودھ پلائے، آپس میں مشورہ کر لیں، اس کو چھڑانا ہے تو اس سے پہلے چھڑا لیں، اور اگر تو ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلانے کا ارادہ ہے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن دستور کے مطابق جو ہے وہ اس عورت کو جس نے دودھ پلایا اس کو اخراجات دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان سارے معاملے یہ بڑے جذباتی معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے طلاق ہو جانے کے بعد یہ معاملات کو آپس میں طے کرنا اچھی احسن طریقے سے، اس کے لیے بہت انسان کو تقوی اور ایمان چاہیے ہوتا ہے، اور انسانوں کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جانو کہ تم جو بھی کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، گویا تم اگر جس نے بھی زیادتی کی تو وہ جواب دہ ہوگا اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت رکھیں، جب
پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ وہ ہر اس عورت کے لیے، چاہے وہ شادی شدہ ہے اور مدخولہ ہے، یا صرف نکاح ہوا ہے غیر مدخولہ ہے، یا پھر جوان ہے یا بوڑھی ہے جس کو اب حیض نہیں آتا، تو یہ ساری عورتوں کے جب بیوہ ہوتی ہیں تو ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اور جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ وداع حمل تک ہوتی ہے، یعنی کہ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حمل والی عورتوں کی مدت جو ہے وہ وداع حمل ہے، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا تو اس کی مدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ شوہر کے مرنے کے 1 دن کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو جو عورت ہے وہ آزاد ہو جائے گی، اب اس کی عدت پوری ہو گئی۔ اچھا، اس عدت کے دوران عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں میں سرما تک لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو شوہر ہی کے مکان میں رہنے کا ہے، اس شوہر کے گھر سے وہ منتقل کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ایسی عورت جس کو شوہر نے طلاق دی ہو، پہلے رجعی طلاق ہو، پہلی طلاق ہو یا دوسری ہو، رجعی طلاق ہو، جس طلاق میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اب شوہر جو ہے وہ اس عدت کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو چونکہ عورت پہلے ہی سے عدت میں ہے اور وہ اپنی رجعی طلاق کی عدت میں جو کہ 3 قروء تک ہوتی ہے، تو اب اس عورت کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جو رجعی طلاق کے دوران عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت ہے، اس وجہ سے یہ زیب و زینت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت ہے جس کی عدت جو ہے وہ طلاق بائنہ کی عدت ہے، یعنی کہ شوہر نے اسے طلاق دی ہے، یہ تیسری طلاق ہے، اور اس میں رجوع کرنے کا اس میں رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے اب شوہر کو، اور اس سے میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو چونکہ طلاق بائنہ میں عورت جو ہے وہ پھر شوہر کے گھر میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی شوہر کو اس سے رجوع کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسی عورت جو ہے طلاق بائنہ سے جو گزر رہی ہے، طلاق بائنہ کی عدت سے گزر رہی ہے، وہ جو ہے اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ زیب و زینت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ تو کچھ جو ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسی عورت جو ہے وہ زیب و زینت کر سکتی ہے عدت کے دوران، چاہے شوہر مر گیا، طلاق وہ اپنی عدت گزار رہی تھی طلاق بائنہ کی، لیکن ٹیکنیکلی اس کی طلاق نہیں ہوئی تھی ابھی مکمل، کیونکہ عدت کے دوران شوہر مر چکا ہے، تو ایسی عورت کے کچھ نے کہا، کچھ علماء نے کہ وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اب جو ہے فیضا بلغن اجلہن، اب جو عورت کے 4 مہینے 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے عورت کے جو بھی ولی ہوتے ہیں ان کو یہ آیات سے نصیحت کی گئی کہ اب عورت کو اپنی وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ اپنا کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے، تو کیونکہ بعض معاشروں میں بیوہ عورت سے نکاح جو ہے وہ آلموسٹ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہے بیوہ عورت سے، جیسے کہ یہ ہندوؤں کی رسومات کا اثر ہے ہمارے کلچر میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی، لیکن قرآن اور حدیث کے لحاظ سے، قرآن کے اس حکم کے لحاظ سے بیوہ عورت کے لیے کوئی مانعت نہیں ہے، اگر اپنی اس کی عدت پوری کر لی اس نے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب 4 مہینے اور 10 دن کی جو عدت ہے اس کے کیا حکمت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت حاملہ تھی، حمل کا ابتدا تھی، اس وقت معلوم نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہے،
تو عدت کے دوران یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عورت حاملہ تھی، تاکہ اس کا جو بچے کا باپ ہوگا وہ اس کا مرنے والا شوہر ہی اس کا باپ ہوگا بچے کا۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، تاکہ وہ کسی اور سے شادی کرے اور وہ حاملہ ہو تو پھر بچے کی نسب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ 4 مہینے چونکہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی جذبات سے تعلق ہے، بہت گہرائی تک اس کا اثر ہوتا ہے انسان کو، تو ایک طرح سے عورت کو پوری طرح سے اس کے دل سے اس کے شوہر کی محبت نکل جائے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ دوسرے مرد کے ساتھ وہ شادی کر کے زندگی گزار سکے۔ تو یہ حکمتیں بیان کی گئی ہیں اس عدت کی۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ تو یہاں پر اب ایک بیوہ عورت ہے یا طلاق بائنہ ہو چکی ہے، یعنی کہ رجعی طلاق تو نہیں، کیونکہ رجعی طلاق میں تو دوسرا مرد ابھی اس کو کوئی اشارہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس کے شوہر کو حق ہے کہ وہ اس عورت سے رجوع کرے۔ لیکن اگر طلاق بائنہ ہے، تیسری طلاق ہو چکی ہے، تو اس کی عدت ہے، تو اس کے دوران یا بیوہ کی عدت ہے، اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو گناہ کہا کہ کوئی عورت نکاح یعنی کہ کسی اور مرد سے اس دوران منگنی کرے یا نکاح کرے، تو مردوں کو کہا گیا کہ تم جو ہو وہ ان کو اس وقت نکاح کا یا منگنی کا پیغام مت دو۔ ہاں، اگر تم کو اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ دو ایسی عورت سے جو اپنی عدت یعنی کہ بیوہ کی عدت گزار رہی ہے یا پھر وہ اپنی طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی ہے، اس دوران تمہاری نیت ہے کہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اشارتاً کوئی ایسی بات کرو کہ اس عورت کو یا اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ تم جو ہو وہ اس عورت کے ساتھ نکاح میں تمہاری دلچسپی ہے جب اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو اب اشارتاً سے کیا مطلب ہے کہ کوئی انسان اس طرح سے کہے کہ میں نکاح کا ارادہ کرتا ہوں اور جو ہے کوئی اچھی عورت کی تلاش میں ہوں، یا پھر عورت کے گھر والوں سے اس طرح کی کوئی بات کرے کہ ان کے نکاح کا آپ کچھ کرے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، یا کوئی بھی ایسی بات جو کہ جس میں ڈائریکٹ کوئی پکا وعدہ عہد و پیمان نہ ہو، بس ایک اشارہ ہو اور وہ بھی معروف طریقے کا اشارہ ہو، تو تم کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے پوشیدہ ارادوں کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے۔ یعنی کہ اگر دیکھیے اب ہمارا آج کا معاشرہ تھوڑا الگ ہے، بیوہ سے نکاح کے خواہش مند کم لوگ نظر آتے ہیں، اور اسی طرح طلاق والی عورت کا بھی معاملہ ہے کہ طلاق والی عورت سے بھی لوگ نکاح کرتے ہوئے ذرا سوچتے ہیں، مگر یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہلے زمانوں میں صحابہ کرام کے زمانوں میں یا
ارلی اسلام کے زمانے میں نکاح جو ہے وہ چاہے بیوہ عورت ہو یا چاہے طلاق یافتہ ہو یا چاہے مطلب اس کی کوئی شادی نہ ہوئی ہو، ان سب عورتوں کے لیے جو ہے وہ نکاح کے خواہش مند مرد ہوتے تھے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا کہ نکاح بیوہ سے نکاح کیسے کریں یا طلاق یافتہ سے نکاح کیسے کریں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں خواہش اگر ہے کسی ایسی عورت کے بارے میں تو اللہ تو ضرور جانتا ہے، لیکن تم اس کے باوجود، خواہش رکھنے کے باوجود، اس سے کوئی چھپ کر کوئی اس سے وعدہ مت لینا، کیونکہ اللہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات کرو، اور بھلی بات سے ہی مطلب ہے کہ اشارے کنارے میں کوئی ایسا اپنی دلچسپی کا اظہار کر دو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے تو پختہ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش رحم والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا خوف دلایا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ جہالت میں ایسا کر لیں اگر کہ ابھی عورت اپنی عدت میں ہے اور نکاح کر لیا کسی اور مرد نے اس سے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، کیونکہ یہ گناہ اور حرام کام کیا انہوں نے، تو اگر تو نکاح کے بعد ان کا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو فوری طور پر ان کا نکاح مسخ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یعنی نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے شوہر بیوی کا تعلق کر بھی لیا تب بھی ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ اب دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد کیا دوبارہ اب ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے اختلاف رائے ہے، مگر جو جمہور علماء ہیں ان کے درمیان یہ جواز ہے کہ عدت ان کو اس وقت تو الگ کر دیا جائے گا جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد یہ لوگ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ عدت کے دوران کیا ہوا نکاح جو ہے وہ صحیح نکاح نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں تھا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنے طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ ان عورتوں کے بارے میں جن کا نکاح تو ہوا لیکن نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، شوہر کے ساتھ خلوت بھی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، مگر طلاق دے دی شوہر نے، اس کو طلاق دی شوہر نے، تو اب ایسی عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اسے کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو، ٹھیک ہے؟ اور یہ فائدہ جو ہے اس کو متاع طلاق کہتے ہیں، اور متاع طلاق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اگر خوشحال انسان ہے تو اچھا زیادہ چیز دے دے، تنگ دست ہے تو کوئی معمولی چیز دے دے، لیکن اپنی اپنی وسعت کے لحاظ سے انسان یہ احسان کے ساتھ اس عورت سے معاملہ ختم کرے۔ اور یہ دیکھیں اس میں کتنی حکمت ہے، کیونکہ ایسی طرح سے طلاق ہوتی ہے، طلاق ایسی چیز ہے جس سے دو خاندانوں کے تعلقات بگڑتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بڑی دشمنی کے شروعات ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر کام، طلاق جیسا کام بھی احسان کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان اس بھلائی کو نہ بھولے اور ایک دوسرے کے ساتھ کو جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ اس رشتے کو ختم کریں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ایسی عورت جس کی مہر نہیں مقرر ہوئی تھی لیکن
مہر مقرر ہوئی تھی یا اس عورت کے ساتھ وقت گزارا تھا، شوہر اس کی رخصتی ہو چکی تھی، شوہر اور بیوی نے خلوت میں ہم بستری بھی ہو چکی تھی ان کی، تو پھر اس کے کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے سے ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ اس کو بھی خالی ہاتھ نہ نکالا جائے، اس کے ساتھ بھی اچھا احسان والا معاملہ کیا جائے اور اس کی دل جوئی کی جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کو دے کر رخصت کیا جائے، تاکہ اس سے جو دشمنی یا جو منفی طلاق ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے دکھ کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس دکھ میں بھی انسان کو تھوڑی سی نفرتیں اور جو بڑھ جاتی ہیں نفرتوں کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جو انسان کے دل میں بہت زیادہ اس سے ایک طرح سے دشمنی بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ اور یہ اور بات ہے جو کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ایسی عورت کی مہر کا ذکر تھا جس کی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی فکس نہیں تھا، تو اس کی طلاق ہوئی تو اس کو متع طلاق دیا گیا، یعنی کہ خاوند نے اپنی وسعت کے لحاظ سے جو بھی کچھ دے سکا وہ دے دی، طلاق کے وقت اسے اس عورت کو کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے، آیت 237 میں اس عورت کا حکم ہے جس کا نکاح ہوا اور اس وقت مہر بھی مقرر کیا گیا، لیکن شوہر اور بیوی میں خلوت نہیں ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کو پھر وہ آدھا مہر اس کو دے گا، جو مقرر شدہ مہر تھا اس کی آدھی اماؤنٹ اس عورت کو دی جائے گی۔ تو مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں عورت اور مرد پر چھوڑا ہے کہ یا تو عورت کہے کہ نہیں مجھے یہ آدھا مہر بھی نہیں چاہیے، وہ شوہر کو معاف کر دے طلاق کے وقت بغیر اس سے آدھا مہر لیے ہوئے وہ رخصت ہو جائے، یا پھر جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، تو نکاح کی گرہ کا جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، شوہر ہی ہے جو کہ عورت کو طلاق دینے کی اس کا حق ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے طلاق دینا، تو اس وجہ سے نکاح کا جو گرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہے تو وہ معاف کرے، یعنی کہ شوہر جو ہے وہ ایسی عورت کو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ اس نے مباشرت کی، خلوت میں وقت نہیں گزارا، بس نکاح ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پورا مہر دے دے، تو یہ شوہر کی طرف سے احسان ہوگا اس عورت پر، یعنی یا شوہر احسان کر سکتا ہے کہ پورا مہر دے دے، یا بیوی احسان کر سکتی ہے کہ آدھا مہر بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تقویٰ سے کام لو، ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یعنی کہ اس مشکل چیز کو، طلاق بہت مشکل چیز ہے، انسانوں کے جذبات پر بہت بھاری ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخی اور زیادتی اور غصہ اور ایک دوسرے سے انتقام کے جذبات کے ساتھ رخصت نہ ہو، بلکہ احسان کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہماری دین کے احکامات ہیں کہ طلاق جیسی چیز، پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن میں مختلف جگہوں پر شوہر کو بھی نصیحت کی کہ جب نکاح کیا ہے تو اس کو نباہ کرنے کی کوشش کرو، اس کو احسان کے ساتھ معاملہ کرو، اور تم کو اگر تمہاری بیوی کی کوئی بات میں لگتا ہے کہ تمہیں اس عورت کی کوئی بات پسند نہیں ہے، تو تم بعض اوقات انسان کو کچھ بظاہر پسند نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، تو تم اس رشتے کو اچھی طرح نبھاؤ۔ عورت کو سمجھایا گیا کہ اگر شوہر سے تم کو زیادتی کا ڈر ہے تو تمہارے جو حقوق تم اس شوہر سے جو تم اپنے حق چاہتی ہو، اس حقوق میں کچھ کمی کر کے اس سے جو ہے وہ صلاح کر کے اس کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں طلاق سے پہلے سمجھائی گئی کہ یہ سب کچھ تم شوہر اور بیوی کے ریلیشن کو آباد کرنے کے لیے کرو۔ پھر بھی سمجھایا کہ اگر آپس میں تم لوگ کوئی ایسا مشورہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر بیوی اور شوہر جو ہے دونوں کی طرف سے کوئی ایک اچھے سمجھدار آدمی کو انوالو کر کے اس کی مدد سے تم اپنے سارے مسائل کو حل کر کے بھی اس رشتے کو آباد رکھو۔ سب کچھ نہیں، کسی طریقے سے بھی اب رشتہ نہیں نبھا تو پھر طلاق میں دیکھیے مسلسل یہ ساری آیات طلاق کے بارے میں ہیں، اور سب میں احسان اور اخلاص کا پہلو، احسان کا پہلو، اللہ کا تقوی رکھ کے تم اس کام کو کرو۔ تو یہ کتنے خوبصورت احکامات ہیں ہمارے دین میں، لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ طلاق کے معاملے میں بہت کم لوگوں کو صحیح علم ہے، اور زیادہ تر طلاق جو ہے وہ بہت ہی زیادتی کے ساتھ بہت غیر شرعی طریقے سے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو خاندانوں میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، اولاد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کیونکہ دونوں سائڈ سے اولاد کو کھینچا جاتا ہے، اور اگر کسی ایک کو یا تو محروم کر دیا جاتا ہے اولاد سے بالکل، یا کسی کو دونوں اگر شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں ماں باپ اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اولاد کے دلوں میں بھی زہر آ جاتا ہے، اور اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اور خاندانوں میں دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے دلوں میں بھی۔ ظاہری بات ہے جب انسان، یہ منفی چیزیں ایسی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک زہر آ جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ جب دوسرا شادی ہوتی بھی ہے تو دوسرے انسان کے ساتھ بھی وہ اچھی طرح سے نباہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے احکامات دیے کہ ہم طلاق جیسا معاملہ بھی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ اور اللہ کے احکامات کے ساتھ کریں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر طلاق میں اتنا احسان ہے تو پھر شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں کس حد تک احسان ہونا چاہیے، اور کتنا زیادہ اس رشتے کی عزت کرنی چاہیے، اور اس میں حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔